اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو پاک صاف رہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کے اندر پاکی کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ جسمانی پاکی ہو، چاہے وہ روحانی پاکی ہو۔ پاکیزگی جو ہے وہ کامل طور پر ہونی چاہیے، اور اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو، ڈراؤ لوگوں کو، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو۔ تو کپڑوں کی صفائی پاکی اور جسم کی صفائی اور پاکی، ان دونوں کو، یہ تو ظاہری طور پر ہے نا، لیکن باطنی طور پر انسان کی روح کو بھی صاف ہونا ضروری ہے، اس کا جو قلب ہے اس کی صفائی بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جو حکم دیا گیا کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو کرو، اور اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرو، اسی طریقے سے استنجا کرتے وقت جو ہے وہ نجاست کو صاف کرو، استنجا کرو، اور پاکی کا خیال رکھو۔ یہ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پریشان کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے احکام تو نہیں ہے کہ جن سے انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمت کو تم پر تمام کرنا چاہتا ہے، تاکہ تم اس کا شکر گزار بندے بنو، تم اس کا شکر کرو۔ دیکھیں، جسمانی نظافت کا جو اثر ہے وہ روحانی جو انسان کا جو باطن ہے، روحانی طور پر اس پر مؤثر ہوتی ہے، اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جسم صاف نہیں ہے، اگر آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، تو اس کا اثر آپ کی روح پہ پڑے گا، آپ کے باطن پہ پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے کس کے اوپر؟ صفائی کے اوپر۔ اسی لیے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی اہل قباء کے لیے۔ ناظرین، قباء وہ بستی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر کچھ دن قیام کیا، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی بنیاد جو رکھی گئی وہ قباء میں رکھی گئی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہاں پہ گئے بھی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں وہاں پر ایک اور مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی، جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی جا چکی، تو اس کے مقابلے میں منافقین نے ایک اور مسجد کو تعمیر کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آ کر یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تاکہ جو ہے ہمیں برکت حاصل ہو جائے، ہم جو ہے اس سے برکت حاصل کر لیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں اس وقت تبوک کی تیاری کر رہا ہوں، تبوک جا رہا ہوں، تو اس کے واپسی پہ میں یہاں پہ آؤں گا اور 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ منافقین کا کیا پلان تھا کہ ایک تو اس مسجد کو اتھینٹسٹی مل جائے گی کہ بھئی حضور نے یہاں نماز پڑھی ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور جو ہے جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ایسا پلان کریں گے کہ کوئی اوپر سے پتھر پھینکیں گے کہ جس کی چوٹ سے آپ شہید ہو جائیں، یعنی آپ کو قتل کرنے کا بھی پلان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیتوں کو نازل فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں، یعنی اس مسجد میں آپ کبھی نہ کھڑے ہوں جس کی بنیاد جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ شر کے اوپر، فساد کے اوپر۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کھل کر بیان کر دیا کہ بھئی آپ کو اس مسجد میں کھڑے ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، آپ وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ کہاں پہ نماز پڑھتے رہیں؟ جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے آپ وہاں پہ نماز پڑھیں۔ تو 2 باتیں پتہ چل گئی کہ ایک تو جب بھی اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے تو اس کی تعمیر جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ تقوی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اگر تقوی کی بنیاد پر اللہ کے گھر کو تعمیر نہیں کیا جائے گا اور وہاں سے شر اور فساد پھیلے گا اور وہاں سے امت کو توڑا جائے گا، امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، تو وہ مسجد گویا کہ ایسی ہی ہے، پھر اس کو مسجد کہلانے کا حق نہیں بلکہ وہ مسجد ضرار ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہاں آپ مت کھڑے ہوں، اور کہاں پہ کھڑے ہوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہ جو مسجد قباء ہے اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طہارت رکھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، واللہ یحب المطہرین۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر 2 باتیں ہو گئیں۔ ایک بات کیا کہ مسجد کی تعمیر جو ہوئی ہے تقوی کی بنیاد پہ ہوئی ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اور دوسری بات کیا ہوگی کہ اس مسجد کے اندر جو لوگ ہیں، اس علاقے کے اندر جو لوگ ہیں، یہ پاکی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قباء کے لوگوں سے کہ بھئی تمہارا ایسا کون سا فعل ہے کہ جس کی بنیاد پہ تمہارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، تمہاری تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، ہم جب استنجا کرتے ہیں تو اس میں مبالغہ کرتے ہیں، کس طور پر؟ کہ ہم پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں اور ڈھیلے کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہے طہارت کے اندر مبالغہ حاصل کرنا، کہ کسی قسم کی کوئی نجاست جسم کے اوپر نہ رہ جائے۔ آج کے دور کے اندر کیسے آپ مبالغہ کر سکتے ہیں، کیسے آپ بہت زیادہ طہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کریں اور ساتھ پانی کا استعمال کریں، دونوں چیزوں کا استعمال کریں تو آپ جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اس فضیلت کے اندر۔ اہل قباء کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا، اگرچہ جو استنجا ہے وہ صرف ٹوائلٹ پیپر سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اور صرف پانی سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اگر کہیں پانی نہیں ہے تو ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کر لیں، ٹوائلٹ پیپر نہیں ہے تو پانی کا استعمال کر لیں، اگر دونوں ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نے مبالغہ کیا صفائی کے اندر، طہارت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے ان حضرات کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ ناظرین، بنیادی طور پر جو اسلام حکم دیتا ہے وہ طہارت کا دیتا ہے، طہارت و نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے نصف ایمان ہے، اور طہارت جو ہے، نظافہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے، نجاست جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، خباثت کی طرف لے کے جاتی ہے۔
جو انسان استنجا نہیں کرتا، جو انسان وضو کے ساتھ نہیں رہتا، جب غسل فرض ہو جائے غسل نہیں کرتا اور حالت جنابت میں رہتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے اوپر وساوس کا حملہ کرتے ہیں اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو انسان استنجا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا، اول من یحاسب یوم القیامہ، وہ نماز کا ہوگا، کہ سب سے پہلے حشر کے میدان میں نماز کا سوال ہوگا، اور اول من یحاسب یوم فی القبر، کہ قبر کے اندر جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ہوگا طہارت کا، نظافت کا، کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا نجاست سے بچایا، پیشاب سے بچایا، آپ نے کتنا اپنے آپ کو ناپاکی سے بچایا۔ ہم جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ہمارے خواتین و حضرات اس کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے نوجوان بچے اس کا خیال نہیں رکھتے، ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی، ان کو بتایا نہیں گیا ہوا، اور کیونکہ اسکول کالجز کے اندر تو یہ نہیں پڑھایا جاتا، یہ تو آپ نے گھر میں بتانا ہے یا مکاتب کے اندر پڑھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اسلام کے اندر نجاست کی کتنی اہمیت ہے، صفائی کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ سے گزرے تو آپ کی سواری بدکنا شروع ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کرایا کہ بھئی کیا ہے یہاں، پتہ چلا کہ یہاں پہ قبرستان ہے، قبریں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ ادھر جو قبریں ہیں ان میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پوچھا کس وجہ سے، کہا اس وجہ سے کہ یہ لوگ دو کام کرتے تھے، ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لڑائی کرانا، فساد کھڑا کر دینا، اور جو ہے وہ چغل خوریاں کرنا، جس کے ذریعے سے انتشار پیدا کرنا خاندانوں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں، دوستوں میں، یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس قبر والے کو اس حرکت کی وجہ سے، اس کی اس عادت کی وجہ سے جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کہا کہ دوسرا شخص جو تھا وہ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوتا ہے وہ طہارت کا ہوگا، نجاست سے پاکی کا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو تم نے جو ہے پیشاب سے، نجاست سے اپنے آپ کو بچایا۔ استنزہوا عن البول فإن عامۃ العذاب القبر منہم، حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ، اس کے قطروں سے بچاؤ، اس کی نجاست سے بچاؤ، فإن عامۃ العذاب القبر منہم، کہ کیونکہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، اور ہم کتنا معمولی لیتے ہیں، اور کتنا ہمارے ہاں جو ہے اس کو بالکل اس کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ اور دیکھیں ساتھ ساتھ پردہ داری کا، کہ آپ نے اور میں نے جو ہے وہ اس بات کو بھی سیکھنا ہے، سکھانا ہے کہ حجاب، پردہ داری، شرم، حیا، اور استنجا کرتے ہوئے، قضا حاجت کرتے ہوئے اپنے پردے کا خیال رکھنا، اور اس کا جو ہے کتنا اسلام حکم دیتا ہے، پرائیویسی کا خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ایک سفر میں، تو ایک چٹیل میدان ہے، اور حضور کو قضا حاجت کی پیش آ گئی ضرورت، تو دیکھا کہ دو درخت دور ہیں، تو آپ نے ان دو درختوں کو پکارا، وہ درخت چیرتے ہوئے آئے زمین کو، اور آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے پردہ کیا ان درختوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا حاجت کی۔ یعنی آپ نے اس بات کا اتنا اہتمام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موضع عطا کیا کہ درخت آپ کے لیے جو ہے وہ پردہ کرتے تھے۔ تو اس سے پیغام ہمیں یہ جاتا ہے کہ ہمیں ہر صورت کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے، ستر کو چھپانا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سروسز پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، موٹر ویز کے اوپر، تو وہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے پیشاب بیٹھ کے کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے، کوئی مریض ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو پوچھا، علماء نے بتایا
اس کی تشریح کی ہے، بیان کیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کمر میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اور یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ بیان جواز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان بوڑھا ہے، کوئی انسان بیمار ہے، کوئی انسان مشکل میں ہے، تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی استنجا کر سکتا ہے۔ علماء نے کہا کہ ایک انسان اگر کہیں سفر میں ہے، کہیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر اب اس کو اپنے آپ کو نجاست سے بچانا ہے، اگرچہ وہ بیمار نہ ہو، اگرچہ وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن صورتحال ایسی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ نہیں سکتا، وہ اگر بیٹھے گا تو نجاست کے ساتھ اس کا جسم ملوث ہو جائے گا اور زیادہ وہ ناپاک ہو جائے گا، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ان حالات کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بس کیا کرے، پیشاب کے قطروں سے، نجاست سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے لیے وہ کوئی بھی صورتحال اختیار کر لے۔ تو اب وہ اور پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ناظرین، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑا فوکس کیا ہے۔ یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ کو کہتے تھے کہ تمہارا پیغمبر یہ تمہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتیں استنجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات بتائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے انا بمنزلت ابیکم، کہ تمہارا والد، جیسے کہ تمہارا والد والدہ اپنی اولاد کو ایک ایک چیز سمجھاتی ہیں، سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کس طرح سے پاکی کو اختیار کرنا ہے، کس طرح سے استنجا کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو نجاست سے بچانا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے، تو اسی طریقے سے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ حضور کی ہم سے محبت تھی، شفقت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بلال تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جب میں سفر معراج پہ گیا تو جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، تو وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ تو تم کرتے ہو کہ چل تم زمین پہ رہے ہو اور تمہاری قدموں کی آہٹ جو ہے وہ عرش پہ سنائی دے رہی ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، استنجا کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اس کے بعد 2 رکعات تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ اسلام فوکس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام دے رہے ہیں۔ تو لہذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طہارت کا خیال رکھے۔ جب طہارت کا خیال ہوگا تو ناظرین نماز کا بھی اہتمام ہوگا، ورنہ عام طور پہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، محفل میں، بھائی نماز کا وقت ہو کہ نماز پڑھو، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ بھائی کیوں آپ کے کپڑے ناپاک ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے کپڑے کیوں ناپاک ہیں؟ کیوں؟ آپ کیا استنجے کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ نے اس کو اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔